بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا جو دستور عطا فرمایا ہے اسے ہم دین اسلام کہتے ہیں۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 پر کلمہ طیبہ، اور نمبر 2 پر نماز، نمبر 3 پر زکوٰۃ، اور نمبر 4 پر ہے صوم رمضان، اور 5 پر حج۔ ان میں سے آج ہم نماز کے بارے میں بات کریں گے کہ نماز کی شریعت میں کیا حیثیت ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ام ایان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ام ایان، حدیث کی روشنی میں کچھ وضاحت کیجیے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ بے شک۔ گویا یہ ریزن ہے نماز کی کہ یہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ قرآن میں جہاں بھی ایمان اور اسلام کی بات آئی ہے وہاں نماز کا ذکر ضرور آیا ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن جو اچھے لوگوں کی صفات بیان کرتا ہے، اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اچھے لوگوں کی صفات بیان کی ہوں اور وہاں سب سے پہلے نماز کا ذکر نہ کیا ہو۔ اللہ جب قرآن میں فرماتا ہے نا میرے نیک بندے، اور آگے ان نیک بندوں کی صفات بیان کرتا ہے، تو ان صفات میں سب سے پہلے اور سب سے اہتمام سے جس صفت کو بیان کرتا ہے وہ صفت نماز ہے۔ یعنی بے اللہ شک۔ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نیک بندے نماز قائم کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم نے علیہ ارشاد وسلم۔ فرمایا الصلاۃ عماد الدین۔ نماز دین کا ستون ہے۔ جی، بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ فرمایا علیہ وسلم۔ نماز دین کا ستون ہے، یعنی دا پلر آف اسلام، یعنی نماز کو دین کا پلر کہا گیا۔ جی، باقی جو تمام احکامات ہیں یعنی روزہ، زکوٰۃ، حج، اللہ تعالیٰ نے ان کا حکم زمین پر اتارا، لیکن یہ واحد نماز کا تحفہ تھا جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عرش پر بلا کر دیا۔ جی، وحد نماز ہی ایک ایسا رکن ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلی اللہ آسمانوں علیہ پر وسلم۔ بلا کر عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سوئے ہوئے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ام ہانی کے گھر آئے۔ ام ہانی کے گھر سے لے کر بیت اللہ میں حتیم کعبہ تک کا سفر ہے، اور حتیم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس تک کا سفر ہے، اور بیت المقدس سے لے کر 7 آسمان اور سدرۃ المنتہا تک کا سفر ہے۔ وہاں جا کر جبرائیل علیہ السلام رک جاتے ہیں کنز العمال میں۔ جبرائیل کہتے ہیں آگے میں نہیں جا سکتا، میری طاقت کی بس ہے، اللہ کے نور کے پردے ہیں، میرے پر جل جائیں گے، آگے آپ نے تنے تنہا جانا ہے، آپ نے آگے اکیلے جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلین پر بیٹھے ہیں جسے قرآن رف رف کہتا ہے، تو وہاں جا کر نماز کا حکم ملا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اونچی جگہ پر بلایا گیا یہ بتانے کے لیے کہ جو حکم ملا ہے وہ کتنا محتمم بشان ہے۔ وہ نماز کیسے ملی؟ فرمایا 50 نمازیں آپ کی امت پڑھے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خوشی خوشی یہ تحفہ لے کر واپس آتے ہیں تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ملتے ہیں۔ یا رسول اللہ، میری امت پر 50 نمازیں فرض تھیں، انہوں نے بہت سستی کی، بہت کاہلی کی، شاید آپ کی امت بھی یہی کام کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ عرش پر جائیے اور ایک دفعہ پھر دستے دعا دراز کیجیے، اللہ نماز میں تخفیف فرما دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی دوبارہ اللہ علیہ جاتے ہیں وسلم۔ اور اللہ تعالیٰ نے 5 کی تخفیف کر دی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے 5 کی تخفیف کر دی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 10 کر کے کم ہوئی
اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 5 کی تخفیف کی گئی، یہاں تک کہ صرف 5 نمازیں رہ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ کی امت یہ بھی 5 نمازیں بھی نہیں پڑھے گی، اور اللہ تخفیف کروا لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا صلی ارشاد اللہ فرماتے علیہ ہیں؟ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اب کی بار مجھے شرم آتی ہے، اب کی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی فرمایا اللہ علیہ وسلم۔ اب کی بار مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے، اب میں نہیں جاؤں گا۔ تو حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ کیوں، کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب کی بار میرے رب نے صرف نمازوں کو کم نہیں کیا بلکہ ساتھ میں ایک جملہ بھی ارشاد فرمایا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ وہ کون سا جملہ ارشاد فرمایا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی فرماتے اللہ ہیں علیہ کہ اللہ وسلم۔ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ تعالیٰ کے حکم میں تبدیلی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم میں چینجنگ نہیں ہے، یعنی آپ کی امت پڑے گی تو 5 لیکن ثواب 50 کا ملے گا۔ سبحان سبحان اللہ، اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھو میرے بھائیوں، ہمیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا اور ہمیں اس شرف سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔